اصل کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اس کا معروف ترجمہ یہ ہے، قسم ہے روشن ستارے محمد کی جو شب معراج اوپر جا کے نیچے آئے۔ لیکن اگر لفظ نجم کی لغوی تحقیق کی جائے تو عربی میں اس کے کئی معنی ہیں۔ نجم قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایک معنی میں استعمال نہیں ہوا، کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ناظرین محترم، نجم کا پہلا معنی اصل ہے، بنیاد اور جڑ ہے۔ نجم کا دوسرا معنی نباتات ہے، اور نجم کا تیسرا معنی گھاس ہے، وہ گھاس جو زمین میں پھیل جاتی ہے۔ اور نجم پھوٹنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، اس کا چوتھا معنی ہے۔ جس جگہ سے دریا نکل رہا ہو، چشمے بہہ رہے ہوں، اس کو بھی نجم کہتے ہیں۔ آئیے اب جائزہ لیتے ہیں لفظ نجم کا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اطلاق کیسے ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، نجم کا پہلا معنی آپ کو بتایا تھا اصل، بنیاد، روٹ، جڑ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ ان چار معانی میں سے پہلے معنی کا اطلاق حضور کی ذات پر ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسم ہے روشن ستارے محمد کی جو نجم کائنات یعنی اصل کائنات، جو کائنات کی بنیاد ہے، جو کائنات کی جڑ ہے۔ اور یہ جو نجم قرآن مجید میں آیا تو اس لفظ نجم کو اللہ تعالیٰ نے مقید نہیں کیا، اس میں اضافت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ وہ مصطفیٰ زمین کی نجم ہے، یہ نہیں کہا کہ آسمانوں کی نجم ہے، یہ نہیں کہا کہ عالم انس کی نجم ہے، یہ قید نہیں لگائی کہ عالم جنات کے نجم ہے، یہ قید بھی نہیں لگائی کہ سمندروں کی نجم ہے، سمندروں کی بنیاد ہے۔ مطلق کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اور عربی قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق کہہ کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سب کی بنیاد مصطفیٰ، مصطفیٰ نجم ارض و سما ہے، مصطفیٰ نجم سمندر ہے، مصطفیٰ نجم خلائق ہے، اور ساری کائنات کی اصل ہے۔ سامعین محترم، خلائق، زمینیں، آسمان، سمندر، دریا، آبشاریں، فضائیں، یہ سب فرع ہیں، اور ان سب کی اصل مصطفیٰ ہے، ان سب کی اصل مصطفیٰ ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نجم اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ نجم میں وَالنَّجْم میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں اشارہ ہے میلاد مصطفیٰ کا، اور اذا ہوا میں اشارہ ہے معراج مصطفیٰ کا۔ ناظرین محترم، اگر نجم کا دوسرا معنی لے لیا جائے، اس کا اطلاق حضور کی ذات پر کیسے ہوگا، تو اس کا اطلاق بھی ایسے ہوگا
دوسرا معنی ہے نباتات. پودا یا درخت جب شروع میں اس کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک کیاری پھوٹتی ہے, پودے کی صورت ہوتی ہے, یکدم درخت کی صورت نہیں ہوتی. تو نجم کا معنی بھی نبات ہے, پودے کی ابتدائی صورت. اس کے بعد وہی پودا بڑا ہوتا ہے, درخت بنتا ہے, درختوں کے ساتھ پتے لگتے ہیں, پھل لگتے ہیں, وہ سب کے سب اس کی فرع ہوتے ہیں, اصل وہ اس کی جڑ ہوتی ہے. تو نجم کا معنی جڑ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے روشن ستارے محمد کی جو ساری کائنات کی جڑ ہے, جو ساری کائنات کی جڑ ہے. اور اس کے بعد نجم کا جو تیسرا معنی ہے وہ ہے پھیلنے والی گھاس. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ اس لیے نجم ہے, سمندر نہیں تھے, لوح و قلم نہیں تھے, جنت و دوزخ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. وہ نور مصطفیٰ پھیلتا گیا, اس سے سمندر بھی بنے, اس سے آسمان بھی بنے, اس سے زمینیں بھی بنی, اس سے کل کائنات بنی. اس معنی کا اطلاق حضور کی ذات پہ ایسے ہوگا. نجم کا چوتھا معنی ہے پھوٹنے کی جگہ. جس جگہ سے چشمہ نکل رہا ہو اس کو بھی نجم کہتے ہیں. اس کا اطلاق حضور کی ذات پہ ایسے ہوگا کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا, کوئی نبی بھی نہیں تھا, اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے ایک روایت, اور دوسری روایت جو لاکھوں سال پہلے کا بتاتی ہے, اس وقت بھی حضور کا نور موجود تھا. تو سب سے پہلے اس کائنات میں حضور کے نور, اللہ کے حضور سر بسجود ہوا, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا, اس سے ساری کائنات بنی. اور جو کائنات ہے, اللہ کی کائنات کا جو چشمہ اول تھا جس سے کائنات کا آغاز ہوا, وہ بھی حضور کا نور تھا. تو چوتھے معنی کا اطلاق اس اعتبار سے ذات مصطفیٰ پر ہوتا ہے. ناظرین محترم, قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے امی, امی, اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو امی کا ٹائٹل عطا کیا ہے, لقب عطا کیا. اب لفظ امی کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس کا ذات مصطفیٰ پر اطلاق کیسے ہوتا ہے. آپ بات کو سمجھنا, بعض لوگوں نے بڑا ظلم کیا, امی کا ترجمہ غلط کیا, اور آج بھی ترجمے پڑھیں تو ان کے تراجم میں یہ چیز ملتی ہے. لیکن امی کا ترجمہ میں لغوی اعتبار سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. آخری لفظ کیا ہے؟ امی. لوگوں اتباع کرو رسول امی کی. الذین, اے لوگو, یتبعون الرسول النبی الامی, اس پیغمبر, اس رسول امی کی اتباع کرو. اب قرآن نے مصطفیٰ کو امی کہا, کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ انتہائی مضمون دیا, میں زبان پہ نہیں لا رہا ہوں. جنہوں نے گستاخانہ ترجمہ نہیں کیا, ان کی نگاہیں اور علمی بصیرت جہاں تک پہنچی, انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ مات خدا سے پڑھنے والی, باقی کسی مدرسہ سے, کسی اور سے, کسی اور شخصیت سے, کسی فرد بشر سے نہیں پڑھا, فقط خدا سے پڑھنے والی. اس پہ کوئی شک نہیں, مصطفیٰ نے خدا سے پڑھا ہے اور خدا نے مصطفیٰ کو علم دیا ہے. لیکن لفظ امی کا فقط مطلب یہ نہیں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ امی کا معنی بتا. امی, ایک لفظ امی ہے اور ایک لفظ امی ہے. یہ اردو میں ماں کو امی کہا جاتا ہے. امی کا جو لفظ ہے یہ ام سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ ام. اور ام عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ سب کی آواز ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو ماں, چونکہ اولاد ماں کے پیٹ سے جنم لیتی ہے, جس طرح باپ بنیاد ہے, سو ماں بھی اولاد کی بنیاد ہوتی ہے.
تو اس وجہ سے ماں کو عربی میں کہتے ہیں، چونکہ ماں بھی اولاد کی بنیاد ہوتی ہے، یہ لفظ ذہن میں رکھو۔ دوسری وجہ، اسی طرح لوح محفوظ کو قرآن مجید نے الکتاب کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سب کی آواز ہے، الکتاب۔ کیا کہا ہے؟ الکتاب۔ اب لوح محفوظ کو الکتاب قرآن نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ تمام علوم جتنے بھی ہیں سب لوح محفوظ سے نکلتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن بھی لوح محفوظ سے سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ حالات اور واقعات کے مطابق کم و بیش 23 سال کے مختصر سے عرصہ ہے۔ اب لوح محفوظ کو الکتاب کا ٹائٹل اور الکتاب کا لقب اور الکتاب کا خطاب اس لیے دیا گیا کہ تمام علوم، زمینی علوم، آسمانی علوم، سمندری علوم، قرآنی علوم، قیامت کے علوم، جنت کے علوم سارے لوح محفوظ سے نکلتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نکلنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں، اصل کو بھی کہتے ہیں، بنیاد کو، اور جس جگہ سے کسی چیز کی ابتدا ہو رہی ہو، آغاز ہو رہا ہو، اس کو بھی کہتے ہیں۔ دو معنی کر دیے ہوں گے۔ اب تیسرا معنی، قرآن مجید نے مکہ شہر کو القرآن کا لقب دیا ہے، لِتُنذِرَ القرى ومن حولها۔ القرآن کیوں؟ القرآن کیوں کہا قرآن نے مکہ شہر کو؟ اس ساری زمین پر پانی تھا۔ ساری زمین پر کیا تھا؟ کیا تھا؟ سب سے پہلے خشکی کا آغاز جس جگہ سے ہوا وہ سرزمین مکہ ہے۔ سب سے پہلے وہاں مٹی سامنے آئی اور خشکی کا آغاز ہوا۔ چونکہ آغاز وہاں سے ہوا تھا، ابتدا مٹی اور خشکی کی وہاں سے ہوئی تھی، اس لیے قرآن نے القرى کہا، القرى۔ تو اس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بھی کا مطلب کیا نکلا؟ ابتدا، آغاز، شروع۔ اب چوتھی مثال میں دینے لگا ہوں۔ سورہ فاتحہ آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، اس کا ایک نام نہیں ہے، فقط فاتحہ نام نہیں ہے، اس کا نام سورہ شافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، سورہ کنز بھی ہے، اور اس کے ناموں میں سے ایک نام الکتاب بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ الکتاب۔ الکتاب سورہ فاتحہ کا نام اس لیے ہے کہ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اس وجہ سے سورہ فاتحہ کو الکتاب کہتے ہیں۔ تو میں نے قرآن مجید کی روشنی میں 4 معنی آپ کے سامنے بیان کیے ان کے۔ ایک معنی میں لوح محفوظ کی مثال دی، دوسرے معنی میں آپ کو مثال دی مکہ شہر کی، اور تیسری مثال سورہ فاتحہ کی دی۔ ناظرین محترم، چوتھی مثال ماں کی دی۔ اب ان قرآنی آیات کی روشنی میں کا جو مطلب نکلا وہ ہوا ابتدا، بنیاد، اصل، جڑ۔ کیا مطلب کا نکلا؟ ماں کو بھی کہتے ہیں، کا مطلب اصل بھی ہے، کا مطلب بنیاد بھی ہے، جڑ کو بھی کہتے ہیں، آغاز کو بھی کہتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، لوگوں اس رسول کی اتباع کرو جو ساری کائنات کی اصل ہے، جس سے ساری کائنات کا آغاز ہوا ہے، جو ساری کائنات کی بنیاد ہے، جو ساری کائنات کی جڑ ہے۔ اب احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کئی کتابوں میں آیا ہے، اور نشر و طیب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ مواہب دنیا میں بھی موجود ہے۔ امام بخاری کی استاد امام عبد الرزاق نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک دن، یہ ایک فطرتی سوال ہے جو ہر دور کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہا ہے۔
نیچرلی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس کو بنایا؟ کیا چیز تھی جو کائنات میں سب سے پہلے بنی تھی؟ فطرتی سوال ہے. انسان سوچتا ہے کبھی ایک زمین ہے، آسمان ہے، جنت دوزخ بن چکی ہے، یہ سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، شجرات ہیں، فرشتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی اس کائنات میں سب سے پہلے کیا چیز بنی؟ سب سے پہلے کیا چیز بنی؟ یہ فطرتی سوال ہے. یہی سوال صحابی رسول جابر بن عبداللہ نے حضور سے کیا. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ لفظ آئی حدیث میں. مجھے خبر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ سوال صحابی رسول نے رسول اللہ سے پوچھا. حضور نے جواب دیا یا جابرو، اے جابر، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے براہ راست پیدا کیا. تو کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا؟ آپ کی طرف سے جواب ملنا چاہیے. کس چیز کو پیدا کیا؟ نور مصطفیٰ کو. کس کو پیدا کیا؟ سب کی آواز آئے. نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. یاد رکھو، کبھی کوئی پوچھے تو بتائیں کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا؟ جواب دینا نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، حضور کے نور کو پیدا کیا. اور یہ جواب میرا نہیں، یہ تاجدار کائنات نے جابر بن عبداللہ کو جواب دیا کہ یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے براہ راست پیدا کیا. سو جب نور مصطفیٰ پیدا ہو گیا، اب اس وقت زمین تو تھی نہیں، آسمان تھے نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، حضور کا نور موجود تھا. فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی. اور پھر جہاں اللہ نے چاہا وہ نور مصطفیٰ سیر کرتا رہا. محدثین نے اس پر کلام نہ کیا چونکہ کائنات میں کچھ موجود نہ تھا. پتہ نہیں نور مصطفیٰ کہاں کیسے سیر کرتا رہا. یہ خدا جانتا ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں، اور کوئی فرد بشر نہیں جانتا. سیر کرتا رہا. سو نور مصطفیٰ کو جب اللہ نے پیدا کیا، حضور نے فرمایا جابر وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس وقت نہیں تھی. کیا نہیں تھا؟ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ، اس وقت لوح محفوظ بھی موجود نہیں تھا. لوح محفوظ موجود نہیں تھا. وَلَا قَلَمٌ، اور قلم بھی موجود نہیں تھا، لیکن حضور کا نور موجود تھا. اور وَلَا جَنَّةٌ، اس وقت جنت بھی موجود نہیں تھی، لیکن نور مصطفیٰ موجود تھا. جنت بعد میں بنی ہے، حضور کا نور پہلے موجود تھا. وَلَا نَارٌ، اس وقت دوزخ بھی موجود نہیں تھی، نور مصطفیٰ موجود تھا. اور وَلَا مَلَكٌ، کوئی ایک فرشتہ بھی موجود نہیں تھا، حضور کا نور موجود تھا. وَلَا سَمَاءٌ، کوئی آسمان بھی نہیں تھا 7 آسمانوں میں سے، لیکن نور مصطفیٰ موجود تھا. وَلَا أَرْضٌ، کوئی زمین موجود نہیں تھی، لیکن محمد عربی کا نور موجود تھا. اور وَلَا شَمْسٌ، یہ روشنی دینے والا سورج بھی نہیں تھا اس وقت، یہ سورج نہیں تھا، لیکن نور مصطفیٰ موجود تھا. وَلَا قَمَرٌ، رات کی تاریکیوں میں روشنی دینے والا چاند بھی موجود نہیں تھا، حضور کا نور موجود تھا. اور وَلَا إِنسِيٌّ، کائنات کا کوئی انسان بھی موجود نہیں تھا، حضور کا نور موجود تھا. وَلَا جِنِيٌّ، انسان تو بہت بعد میں، انسانوں سے پہلے جن رہا کرتے تھے زمین میں. تو حضور نے فرمایا انسان ہونا تو دور کی بات، جن بھی کوئی نہیں تھا اس وقت کوئی جن بھی نہیں تھا. لیکن اللہ کے پیارے حبیب
محمد رسول اللہ کا نور موجود تھا، حضور کا نور موجود تھا. سو اب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ شمس و قمر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ سمندر، نہ دریا، نہ کہکشائیں، نہ فضائیں، نہ ہوائیں، کچھ بھی نہیں. حضور کا نور موجود ہے، حضور کا نور موجود تھا. اب اس نور کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کر دیا، تقسیم کر دیا 4 حصوں میں. ڈیوائڈنگ انٹو 4 پارٹس. اللہ تعالیٰ نے اس نور کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا؟ 4 حصوں میں. فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق قسم ذلک 4 اجزاء. جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ مخلوق کو پیدا کیا جائے، ابھی مخلوق تھی ہی نہیں، ایک نور مصطفیٰ تھا، باقی مخلوقات میں سے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے ارادہ کیا کہ اب نور باقی مخلوقات کو پیدا کیا جائے. سو اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو ڈیوائڈ کر دیا. اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو تقسیم کر دیا، 4 حصوں میں بانٹ دیا. سو جب نور مصطفیٰ 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو نور مصطفیٰ کے بعد دوسری چیز کیا بنی؟ آپ سب کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی، کائنات میں حضور کا نور بنا. اب نور مصطفیٰ کے بعد دوسری چیز کیا بنی؟ نور مصطفیٰ کے بعد دوسری چیز قلم بنی. کیا بنی؟ قلم کو بنایا گیا. فخلق من الجزء الاول القلم، اور قلم کو بھی نور مصطفیٰ کے جزء اول سے بنایا گیا. اور پھر نور مصطفیٰ کی پہلی تقسیم کے دوسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بنایا. قرآن مجید میں آتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. پھر نور مصطفیٰ کی پہلی تقسیم کے تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا. قلم بھی حضور کے نور سے بنا، لوح محفوظ بھی جس سے سارے علوم نکلتے ہیں حضور کے نور سے بنا، اور عرش، اللہ کا عرش بھی نور مصطفیٰ سے بنا. اب چوتھا حصہ بچ گیا، اس کو دوبارہ ڈیوائڈ کر دیا، تقسیم کر دیا 4 حصوں میں. اب یہ نور مصطفیٰ کی جوانوں بزرگوں دوسری تقسیم تھی. اب نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم کے پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے حملت العرش، عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا. کس کو بنایا؟ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا. وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِيَّ، نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم کے دوسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے کرسی کو بنایا. یہ بیٹھنے والی کرسی مراد نہیں ہے. اور نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم کے تیسرے حصے سے باقی الملائکہ، اللہ رب العزت نے باقی سب فرشتوں کو بنایا. سارے فرشتے کس سے بنے؟ حضور کے نور سے بنے. اب چوتھا حصہ بچ گیا، اس کو دوبارہ ڈیوائڈ کر دیا، تقسیم کر دیا 4 حصوں میں. اور یہ نبی پاک کی حدیث ہے، کوئی میرا ذاتی کلام نہیں ہے. حضور نے فرمایا نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم ہوئی، تیسری تقسیم کے جز اول سے السماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بنایا. کس کو بنایا؟ 7 آسمان بھی حضور کے نور سے بنائے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. وَمِنَ الثَّانِي الْأَرْضِينَ، نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے دوسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کو بنایا. نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے تیسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو بنایا. تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، تاجدار کائنات کا فرمان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ 7 زمینیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم نور مصطفیٰ سے بنی. 7 آسمان بھی مصطفیٰ کی حدیث یہ بتاتی ہے نور مصطفیٰ سے بنی. اور قلم بھی نور مصطفیٰ سے بنا، عرش بھی نور مصطفیٰ سے بنا، فرشتے بھی نور مصطفیٰ سے بنے. اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ حضور کے نور سے بنا، حضور کے نور سے بنا. ایک صحابی حضور کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا آدم بین الروح والجسد، جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو منصب نبوت سے کب نوازا گیا؟ حضور نے فرمایا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. ناظرین محترم، ایک اور روایت میں آتا ہے
اس حدیث کو امام زین العابدین نے روایت کیا اپنے والد امام حسین سے. امام حسین نے علی جو مرتضیٰ سے روایت کیا. مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا آدم کی تخلیق کے سے 14,000 سال پہلے بھی میرا نور موجود تھا. 14,000 سال پہلے بھی نور مصطفیٰ موجود تھا. آدم علیہ السلام کو آج کتنا عرصہ گزر گیا؟ 8,500 سال کا زمانہ گزر گیا. حضور کو تقریباً 1,500 سال کا زمانہ گزر گیا. تو آدم کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے حضور کا نور موجود تھا. اس سے بھی عجیب بات بتانے لگا ہوں، لیکن اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آپ مکمل توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں. اس بات کو بڑے غور سے سننا. ایک بار جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آیا، فرشتوں کا سردار جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آیا کہ پوچھا یا رسول اللہ. حضور نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تفسیر روح البیان میں یہ بات موجود ہے. نبی پاک نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو چوتھے ایجاب پر ایک ستارہ آیا کرتا تھا. کیا آیا کرتا تھا؟ ایک ستارہ آیا کرتا تھا. وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد آتا تھا. کتنے عرصے کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد. اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو 70,000 بار دیکھا ہے. جبرائیل تو اب بھی زندہ ہے. جبرائیل امین نے کہا مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے، لیکن چوتھے حجاب پر ایک ستارہ آیا کرتا تھا. وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد آیا کرتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں اس ستارے کو 70,000 بار دیکھا ہے. حضور نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم اے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا. اب اس سے نور مصطفیٰ کی عمر کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جو آج سے 1400 سال پہلے حضور کی ولادت ہوئی، یہ وجود بشری کی ولادت تھی. وگرنہ نور مصطفیٰ تو کائنات کا کوئی آدمی بھی موجود نہیں تھا، کوئی فرشتہ بھی موجود نہیں تھا، کوئی جن بھی موجود نہیں تھا، زمین و آسمان موجود نہیں تھے، سمندر و دریا موجود نہیں تھے، آبشاریوں کے کشائیں، ہوائیں، فضائیں، کچھ بھی موجود نہیں تھا. میرے نبی کا نور موجود تھا، حضور کا نور موجود تھا. آخری بات، آپ راستے میں چلتے ہیں ابھی بھی آئے دھوپ میں تو آپ کو اپنا سایہ نظر آتا ہے. سایہ ساتھ ہوتا ہی نہیں. سب کی آواز آئے، سایہ ساتھ ہوتا نا. آپ جاتے ہیں، چونکہ انسان کثیف ہے، ہٹا ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے. ہم سب کا سایہ ہے، لیکن حضور کا سایہ نہیں تھا، نبی پاک کا سایہ نہیں تھا، مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا. ارے ہمارا سایہ ہوتا ہے لیکن مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ یہ نور مصطفیٰ چونکہ موضوع تھا، اس پر یہ بات بھی سنا. سو اللہ نے اپنے قانون کے مطابق جو اس کا قاعدہ ہے، ہر بشر کا وجود اس کو مٹی سے بنانا تھا. سو اللہ نے جب مصطفیٰ کا وجود بشری اس کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اور فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر زمین سے مٹی اٹھا کر لے آؤ تاکہ میں مصطفیٰ کا وجود بشری بنا سکوں. جبرائیل امین آئے خاص اس جگہ جہاں آج روضہ رسول ہے، جس جگہ میرے نبی، نبیوں کے امام، تاجدار کائنات، جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات آرام فرمائے. اور حضور کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے نا، وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. جو جسم مصطفیٰ کے ساتھ مٹی لگ رہی ہے، اس مٹی کی بات. جس جگہ روضہ رسول ہے، اس جگہ سے مٹی اٹھانے کے لیے جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا. جبرائیل امین اس جگہ آئے. جبرائیل کے پہنچنے سے پہلے 2 حدیثیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک ٹکڑا وہاں اتار دیا. آج بھی آپ جو مکہ جاتے ہیں، مدینہ، کہتے ہیں فلاں جنت البقیع ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. حضور کی حدیث ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے منبر اور گھر کے درمیان کا یہ جو ٹکڑا ہے، یہ جنتی باغ ہے. آج بھی مدینہ موجود ہے. حضور نے فرمایا میرے منبر اور گھر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے،
وہ جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ زمین کا ٹکڑا نہیں، وہ جنت سے آیا ہے، وہ جنتی ٹکڑا ہے۔ سو جبرائیل امین ابھی، چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، جبرائیل امین ابھی زمین پہ نہیں پہنچے تھے، حالانکہ ان کی طاقتوں کا کیا کہنا، جبرائیل امین زمین پر نہیں پہنچے تھے، کوئی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا تھا، ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے جنت سے ایک ٹکڑا زمین پہ اتار دیا۔ کس جگہ اتارا؟ جہاں روضہ رسول ہے وہاں اتارا۔ سو جیسے ہی ٹکڑا جنتی زمین، جنت کا ٹکڑا زمین پہ اترا، جبرائیل آمین بھی پہنچ گئے۔ جبرائیل آمین نے اس ٹکڑے سے مٹی کو اٹھایا اور لے کے چلے گئے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا وہ جو اس ٹکڑے سے جبرائیل آمین نے جس مٹی کو اٹھایا، کیا وہ مٹی زمین کی مٹی تھی یا جنت کی مٹی تھی؟ ٹکڑا جنت سے آیا ہے، زمین پر اتارا گیا ہے، اور اس مٹی کو مصطفیٰ کا وجود بشری بنانے کے لیے جبرائیل آمین نے اٹھایا۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا، وہ مٹی زمین کی مٹی تھی یا جنت کی مٹی تھی؟ سو کسی نے اس کو زمین کی مٹی کہا، کسی نے جنت کی مٹی کہا۔ وہ دیکھنے میں زمین کی مٹی تھی، مگر در حقیقت وہ جنتی مٹی تھی۔ وہ دیکھنے میں زمین کی مٹی تھی، چونکہ ٹکڑا جنت سے زمین پہ آ چکا تھا، در حقیقتاً وہ زمین کی مٹی نہیں تھی، وہ تو جنت کی مٹی تھی۔ سو اس مٹی کو اٹھا کے لے گئے، جنتی مٹی کو۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے حاوی الفتاوی میں، امام حاکم نے مستدرک میں، امام نیشاپوری نے، سب نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس مٹی کو گوندا گیا کوثر اور تسنیم نہر کے پانیوں میں، جنتی نہر کے پانیوں میں گوندا گیا۔ اس سے مصطفیٰ کا وجود بشری تیار ہوا، اور جنت میں جتنی چیزیں ہیں، جنت کے درخت، جنت کی نہریں، اور جنت میں جو جو موجود ہے، قاعدہ ہے جو سب کچھ نور ہے۔ مصطفیٰ کا وجود بشری چونکہ جنتی مٹی سے تیار ہوا تھا، اور اس مٹی نے کچھ لمحات زمین پر بھی گزار دیا تھا، وہ جو لمحہ زمین پہ گزارا اس کو دوبارہ دھویا گیا، اور اس دھونے کے بعد اور جنتی نہروں کے پانی میں گوندنے کے بعد مصطفیٰ کا وجود بشری تیار ہوا۔ یہی وجہ تھی حضور کا سایہ نہیں تھا، چونکہ حضور کی جو لطافت تھی وہ لطافت تر تھی، سورج کی لطافت سے بھی زیادہ تھی۔ حضور چلتے تو حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا، ہم چلتے ہیں ہمارا سایہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا۔ سایہ کیسے ہوتا؟ مصطفیٰ کا وجود بشری تو جنتی مٹی سے تیار کیا گیا تھا۔ اللہ نے اپنا قاعدہ اسے بھی قائم رکھا، دنیا والوں کو بتایا کہ قاعدہ بھی قائم رہے گا، لیکن مصطفیٰ کا جو وجود بشری ہے وہ عام لوگوں کے وجود جیسا نہیں، وہ ایسا وجود ہے، اس وجود جیسا کوئی وجود اس چشم فلک میں دیکھا ہی۔ تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، بات تو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا دور تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے رخصت کیا، زمین پر آئے، سجدہ کیا، سر سجدے سے اٹھایا، ایک نور دیکھا اور حضور کا نام لکھا ہوا پایا، اور واسطہ دیا، اے رب ذوالجلال، محمد مصطفیٰ کا واسطہ، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے آدم، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ ابھی تک ہم نے مصطفیٰ کا وجود بشری تیاری نہیں کیا، تم نے محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچان لیا؟ جناب آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، جب تو نے مجھے جب تو نے مجھے حضرت ہوا کے ساتھ جنت میں بھیجا، میں نے دیکھا جنتی درختوں پہ جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے وہاں محمد رسول اللہ لکھا ہے، جنتی نہروں پہ جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے وہاں محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ میں نے تیرے عرش کو دیکھا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ سو جہاں جہاں تیرا نام تھا وہاں ہی وہاں مصطفیٰ کا نام تھا۔ میں سمجھ گیا یہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں، یہ کسی خاص شخصیت کا نام ہے، اس لیے میں نے واسطہ دیا۔ اللہ نے کہا، اے آدم، ہاں تو نے سچ کہا، سن لے، اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا نہ چاہتا، فلولا کا خلق تو دنیا میں دنیا کو ہی نہ بناتا۔ اگر محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا نہ چاہتا، فلولا کا خلقت الجنت، میں جنت کو بھی نہیں بناتا۔ اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا نہ چاہتا، فلولا کا خلقت الافلاق، میں کائنات کی کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ کائنات
یہ کائنات حضور کے لیے بنائی گئی اور قیامت کے دن بھی. دنیا میں تو اذان ہوتی ہے, قیامت کے دن بلال حبشی اذان دیں گے موذن رسول. کیوں؟ تاکہ کل قیامت میں آدم سے لے کر آخری آدمی تک, قیامت تک جو آخری آدمی ہوگا اس تک, جب سارے لوگ جمع ہو جائیں, سارے نبی بھی آ جائیں, سارے رسول بھی آ جائیں, اور صحابہ بھی ہو, اولیاء بھی ہو, غوث بھی ہو, کتب بھی ہو, ابدال بھی ہو, علماء بھی ہو, سب موجود ہو, اور انہیں پتہ چلے اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ یہ بتائے کہ دیکھو محمد مصطفیٰ میرے رسول. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے, ہم آئی یہاں تمہارے لیے. اٹھیں گی میں انشاءاللہ کل قیامت میں وہاں.